الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے، پورا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا. یقین کی دولت نعمت. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے. نہیں، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، رب ہی ہمارا سب کچھ. جب ڈٹ گئے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے، اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے. ڈٹ جائے، ڈٹ جائے، کہے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ ہی گزارا کرنا ہے، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا. جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر، جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی. دو دولتیں، دو قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، دو قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں. دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا. نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو. کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں، میری ہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی. او بھائی یاد رکھیں یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں. یقین، اطمینان. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے.